چوٹی چوٹی پیر 25 جولائی 2005۔ پوری رات بے چین و مضطرب رہنے کے باعث وہ ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی۔ صبح خاصی دیر سے آنکھ کھلی۔ دن چڑھ چکا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود سورج کی شعاعیں جو کھڑکیوں کے پیچھے سے جھانک رہی تھیں تپش پیدا کر رہی تھیں۔ اس نے کسل مندی سے کروٹ بدلا۔ نشا اور عرصہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو تم لوگ؟ بغیر کسی صبح بخیر کے اس نے لیٹے لیٹے ہی دونوں کو مخاطب کیا۔ صبح سے 110 آوازیں دے چکی ہوں کہ اٹھ جاؤ، مگر تم پتہ نہیں کون سے اضطراب میں سو رہی تھی، ابھی عرصہ تم پر پانی پھینکنے لگی تھی۔ وہاں سے بھی جواب تر سے آیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہلا افتخار کو شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ اس کی بہن کی شادی عید کے بعد تھی، تو وہ اس کو گفٹ کرنے کے لیے کوئی کراکری یا الیکٹرانک کا سامان خریدنا چاہتی تھی۔ نشا کو بتایا تو اس نے فوراً ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ جب وہ سب باہر نکلے تو پریچے کی متلاشی نگاہیں افق کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں کہ اسے بے اختیار اپنی رات والی حرکت یاد آئی تھی۔ شرمندگی ورمندگی نہیں ہے مجھے، بلکہ ابھی تو مجھے وہ کیچر بھی اس کے منہ پر مارنا ہے، پر ملے تو نا۔ وہ شاید خود کو تسلی دے رہی تھی۔ سنو عرصہ، کون کون جا رہا ہے حیات آباد؟ بہت لاپرواہی سے ٹیکسی کی طرف جاتے ہوئے اس نے عرصہ کو مخاطب کیا۔ ہم سب۔ اب اس ہم سب میں وہ شامل تھا یا نہیں وہ پوچھ نہیں سکتی تھی۔ عرصہ اور نشا کے ارادے بتانے والے نہیں تھے، سو وہ خاموش ہی رہے۔ گرمی زوروں کی تھی، اوپر سے شیلا اور نشا کے دکانداروں سے بحث سن کر ہی وہ اکتا گئی تھی۔ شیلا کو ایک ڈنر سیٹ پسند آیا، مگر وہ 8,000 کا تھا۔ کچھ رعایت کرو بھائی، میں کوئی پہلی دفعہ آ رہی ہوں تمہاری دکان پر۔ ابھی راستے میں ہی تو افتخار صاحب نے بتایا تھا کہ وہ اور شیلا حیات آباد دوسری دفعہ آئے تھے۔ باجی ہم سے قسم لے لو، یہ ڈنر سیٹ آپ کو پوری مارکیٹ میں اس سے کم کوئی بھی نہیں لیا۔ خالص جاپان کا مال ہے، اور باقی لوگ مارکیٹ میں چینا کا مال رکھتا ہے۔ وہ 18-19 سالہ گورا چٹا لڑکا تھا، چہرے پر چھوٹی داڑھی تھی۔ شیلا نے ڈنر سیٹ 6,000 میں خریدا۔ دوسری دکان پر وہی ڈنر سیٹ 3,000 میں مل رہا تھا، مگر پریشا کو یقین تھا کہ وہ ڈنر سیٹ 400-500 سے زیادہ کا نہیں ہوگا۔ آخر چائنا اور افغانستان سے آنے والا اسمگل شدہ مال تھا۔ وہ حیات آباد کے پٹھانوں اور سکھ دکانداروں سے خاصی بور ہو گئی تھی۔ شام کو جب وہ واپس آئی تب تک افق کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ وہ انتظار کرتی رہی کہ عرصہ اور نشا اس کے بارے میں اپنے منہ سے کچھ پھوٹیں گی، مگر وہ تو شاید اسے بھول بھی چکی تھی۔ تھکاوٹ کے باوجود بھی پری سو نہ سکی۔ اگر وہ ناراض تھا تو وہ اسے منانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، مگر وہ ایک دفعہ نظر تو آئے۔ کدھر چلا گیا تھا؟ شاید واپس؟ یہ خیال ہی بہت تکلیف دہ تھا۔ اگر وہ واپس چلا گیا تو وہ ادھر کیا کر رہی تھی؟ اس کو بھی واپس چلے جانا چاہیے تھا۔ تو کیا وہ صرف افق کے لیے یہاں آئی تھی؟ اس خیال نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ نہیں، میں تو ندا آپا سے… اس کی دلیل بہت کمزور تھی۔ رات کو نشا اور عرصہ اسے پشاور کے مشہور جلیل کے چپل کباب کھلانے لے گئیں۔ افق کا کوئی پتہ نہ تھا۔ اس پر ایک بے نام سی اداسی طاری تھی۔ وہ جو ایک دن بعد ہی بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ اس کے خوابوں کا شہزادہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جلیل کی اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں سبز گھاس پر رکھی کرسی پر بیٹھی وہ یہی سوچ رہی تھی۔ لان کی طرز کی سبز گھاس سے ڈھکے قطع اراضی کی چاروں طرف سفید باڑ لگی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ روشنی کے لیے باہر 1-2 ٹیوب لائٹس لگی تھیں، اور یہ مدھم مدھم سی روشنی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تمہیں کچھ اور لینا ہے تو بتا دو، نشا نے اس کی رائے مانگی۔ اس نے چونک کر نشا اور باوردی ویٹر کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ تو وہ ٹھیک سے سن بھی نہ پائی تھی کہ عرصہ اور نشا نے کیا آرڈر کیا تھا۔ سبزی اور شاید چپلی کباب۔ اس کا دماغ تو سیف اور افق کے درمیان پھنسا تھا۔ معاف کرنا لڑکیوں، میں ہرگز دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے راستے میں ایک دلچسپ آدمی جو کسی زمانے میں پورٹر تھا ملا۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ بہت معذرت۔ نہایت عجلت میں ہمیشہ کی طرح بشاش لہجے میں کہتے ہوئے اس دراز قد اور ستوہ ناک والے ترک سیاح نے عرصہ کی ساتھ والی کرسی سنبھالی۔ ایک لمحے کو تو پریچے کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، دوسرے ہی لمحے وہ شانت ہو گئی۔ اس سے یوں لگا جیسے اس کا کوئی گمشدہ حصہ واپس مل گیا ہو۔ وہ آ گیا تھا، اسے چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ یہ احساس ہی اسے سکون دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ اتنے پرسکون ہو گئی کہ اسے خود پر حیرت ہوئی۔ اچھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ عرصہ نے بہت دلچسپی سے پوچھا۔ وہ ایسے بیٹھے تھے کہ پریشا کی بائیں طرف نشا اور سامنے افق تھا، اور نشا کے سامنے عرصہ بیٹھی تھی۔ افق مسکراتے ہوئے سے وہ باتیں بتانے لگا
جو اسے اس پورٹر سے معلوم ہوئی تھی۔ ایک دفعہ بھی اس نے نظر اٹھا کر پریشا کو نہیں دیکھا تھا۔ اور نشا، تمہارا دن کیسا گزرا؟ کارخانہ بازار میں دماغ تو خالی ہو گیا ہوگا۔ اب تک اس نے رخ سیدھا کر کے نشا کو مخاطب کیا۔ پریشا کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔ بہت تھکا دینے والا۔ ایک آدمی 15,000 کا قالین بیچ رہا تھا۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا 1500 میں دے دو، اور کیا تم یقین کرو گے، وہ بولا کہ ہاں لے لو۔ میرے خدایا! افق لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے بہت دھیان سے سن رہا تھا۔ خود کو یوں نظر انداز ہوتا دیکھ وہ اپنے ناخنوں سے کھیلنے لگی۔ اس کے انداز میں اضطراب تھا۔ وہ بات کرتا تھا، وہ رکائی برتتی تھی۔ اب وہ دور ہو رہا تھا تو وہ بہت بے چین تھی، اگرچہ بظاہر بے نیاز تھی۔ ویٹر ہاتھ میں پکڑی بڑی سی ٹرے لیے ان کی میز پر پہنچا تو اس نے چہرہ اونچا کیا۔ نظر سیدھی افق پر پڑی۔ وہ ویٹر کی طرف متوجہ تھا۔ گرے شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کر رکھی تھیں۔ کیپ میں بورے بال چھپ گئے تھے۔ میں نے تمہیں جلیل ریسٹورنٹ کا اس لیے کہا تھا کیونکہ ان کے چپلی کباب کے ساتھ ان کے نان زیادہ پسند ہیں۔ سفید، بے حد سفید آنسو کی شکل کے نان پلیٹ میں نکالتے وہ مسلسل بول رہا تھا۔ اس کی بات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ سارا پروگرام ان تینوں کا طے شدہ تھا۔ وہی لاحلم تھی۔ پریشا کے قدموں کے قریب ایک سفید بلی چکراتی پھر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اسے اپنی بلی یاد آ گئی۔ ساتھ ساتھ روشان اور سنی کا رویہ یاد آیا۔ اس نے تھوڑا سا کباب توڑ کر نیچے گھاس پر پھینکا۔ بلی نے جھٹ سے منہ میں ڈال لیا۔ وہ مسکرا دی۔ اب وہ ایک نوالا خود لیتی اور ایک بلی کو دیتی۔ وہ افق کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں پچھلے دفعہ ادھر آئی تھی تو جلیل بھی آئی تھی، مگر وہ یہ والا نہیں تھا، ارسا کہہ رہی تھی۔ یہاں ایک سے زیادہ جلیل ہیں۔ بہرحال یہ جلیل اور یجنل ہے۔ وہ واقعی ان کے ملک کو بہت زیادہ جانتا تھا۔ ویسے افق بھائی، آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ آپ اتنا کھاتے ہیں۔ یہ ایک کوپیما کے لیے خاصی عجیب بات ہے۔ دیکھو، میرا زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کھا کر مرتے ہیں اور دوسرے وہ جو بغیر کھائے مرتے ہیں۔ مرنا سب نے ہے، سو بہتر ہے کہ کھا کر مرا جائے۔ وہ سر جھکائے بلی کو کباب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کھلا رہی تھی۔ ویسے آپ نے سارا دن کیا کیا؟ ہمارے بغیر تو بور ہوئے ہوں گے نا؟ قطعاً نہیں، میں میوزیم اور دیگر ٹورسٹ اٹریکشنز دیکھ آیا ہوں اور میں نے خوب مزہ کیا۔ جو آزادی تنہائی میں ہوتی ہے وہ یقین جانو 2 لڑکیوں کے ساتھ ہرگز نہیں مل سکتی۔ اس نے 3 کی بجائے 2 لڑکیاں کہا تھا۔ اس کے دل کو تکلیف ہوئی تھی۔ آپ نے چاول وغیرہ خرید لیے ہیں؟ ہاں، اور مچھلی بھی۔ اوہو ارسا، میں بچہ نہیں ہوں، پچھلے 14 سال سے کوہ پیمائی کر رہا ہوں۔ وہ بے اختیار ہنسا تھا۔ میں نے فوڈ سپلائی بالکل درست رکھی ہے۔ انشاءاللہ ہم راکا پوشی کی چوٹی پر بھوک سے نہیں مریں گے۔ ویٹر بل لے آیا تھا۔ افق نے بل خود ادا کیا۔ وہ ان کے ہمراہ ہوتا تو ریسٹورنٹ کا بل، ٹیکسی کا بل، ٹپ وغیرہ خود دیتا تھا۔ نشا نے بہت دفعہ ٹوکنے کی کوشش کی، مگر اس معاملے میں وہ خاصا انا والا تھا۔ اب بھی اس نے 100 روپے ٹپ رکھی تو ویٹر حیران سا ہو گیا۔ یہ کیا ہے سر؟ رکھ لو، نیور مائنڈ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بلی، جس کا پیٹ آدھا چپل کباب کھا کر بھی نہیں بھرا تھا، پریشا کے قدموں کے ساتھ لوٹنے لگی۔ وہ البتہ اچنبھے سے ویٹر کی حیرانی دیکھ رہی تھی۔ یہ بعد میں علم ہوا تھا کہ پشاور میں ٹپ یا بخشش کا کوئی رواج نہیں ہے۔ وہ پرس اٹھا کر 2 قدم آگے بڑھی تو بلی نے بے اختیار میاؤں کی آواز نکالی۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ افق میز کے پیچھے سے نکل کر آ رہا تھا۔ افق نے اس کی نگاہوں کے تعاقب سے بلی کو دیکھا۔ اوہ ہاؤ سویٹ! جھک کر اس نے بایاں بازو بڑھایا اور بلی کو اٹھا لیا۔ اب وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرے پیار کر رہا تھا۔ ٹیوب لائٹ اور دور سے آتی مدھم روشنی اور چاند کی چاندنی اس کے چہرے کے نقوش کو بہت خوبصورت بنا رہی تھی۔ بلی نے اس کے پیار کا خاصا برا منایا۔ وہ یکدم چھلانگ لگا کر پریشا کے قدموں میں آ گئی۔ اس نے چونک کر قدموں میں لوٹتی بلی کو دیکھا، پھر گردن اٹھا کر افق کو۔ وہ بلی پر ایک نگاہ ڈالتا سائڈ سے نکل گیا تھا۔ اسے بے اختیار رونا سا آیا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اتنی بے رخی کیوں کر رہا تھا؟ جھک کر اس نے بلی کی سفید نرم کھال پر چمکارنے والے انداز میں ہاتھ پھیرا۔ اسی کھال کو ابھی افق نے چھوا تھا۔ اس کے لمس کی تمازت اسے محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور تیزی سے بھاگتی ہوئی ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئی، جہاں وہ سب کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ افق البتہ ایک چھوٹے سے بچے کی جانب متوجہ تھا جو بھیک مانگ رہا تھا۔
اس کا لباس ابتر اور پاؤں ننگے تھے۔ یہ لو اور ان سے شوز خریدنا۔ افق نے 500 کا نوٹ بچے کی طرف بڑھایا۔ بچے نے فوراً جھپٹ لیا اور تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا کہ کہیں وہ واپس نہ مانگ لے۔ افق بے چینی فکر مندی سے اسے بھاگتے دیکھتے رہا۔ پھر اس نے بے اختیار سر جھٹکا۔ کاش میں ان پہاڑوں میں بسنے والے بچوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ وہ خاموشی سے لب کاٹتی سر جھکائے ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ منگل 26 جولائی 2005۔ ہوٹل کی لابی میں استقبالیہ ڈیسک کے سامنے دیوار کے ساتھ چند صوفے رکھے تھے۔ وہ ایک صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھی اخبار دیکھ رہی تھی۔ سرخیوں پر نگاہیں دہراتے ہوئے وہ باقی لوگوں کا نیچے اترنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ظفر پہلے ہی باہر بس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے علاوہ ابھی تک سب اوپر تھے۔ انٹرنیشنل کال ریلیز ہے؟ انگریزی لب و لہجہ اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ اخبار پڑھتے پڑھتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ اس کی جانب کمرے کے استقبالیہ ڈیسک پر کوہنی رکھے قدرے جھک کر استقبالیہ کلرک سے کہہ رہا تھا۔ اس کی گردن کے پچھلے حصے میں سرخ مفلر دکھائی دے رہا تھا۔ بھورے بالوں پر بھی کیپ بھی تھی۔ اس نے شاید ابھی تک پریچے کو نہیں دیکھا تھا۔ اسے بے اختیار اس کا رات والا مغرور اور بے رخی بھرا انداز یاد آیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ افق نے ڈیسک کلرک کو ایک لمبا چوڑا نمبر بتایا۔ کلرک نے سلسلہ ملنے پر ریسیور افق کو تھما دیا۔ السلام علیکم آنے۔ اپنے مخصوص ترک لب و لہجے میں وہ اپنی زبان میں بہت پرجوش انداز میں بات کر رہا تھا۔ آخر میں اس نے گلے گلے آنے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ایک کال اور کرنی ہے۔ اس نے دوبارہ ایک اور لمبا چوڑا نمبر ملایا۔ مرحبا، is this Thomas? I'm ارسلان. Can I speak to Mrs. جنیک یقین please؟ وہ کسی جنیک یقین سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ مطلوبہ شخص شاید لائن پر آ گیا تھا۔ وہ یکدم بہت بے تکلف انداز میں بات کرنے لگا۔ انگریزی کے چند جملوں کے باعث وہ اتنا سمجھ چکی تھی کہ مخاطب سے اس کی خاصی بے تکلفی تھی اور وہ اس کو اپنے پشاور سے سوات جانے کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ دوسری جانب سے کسی نے کچھ کہا تو وہ بے اختیار ہنس پڑا اور بولا، میں بچپن میں قصے کہانیوں میں جو بات پڑھی تھی وہ آج سچ ہو گئی ہے۔ یقین کرو قراقرم کے پہاڑوں پر واقعی پریاں اترتی ہیں۔ پریشا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کے ہاتھوں پر نمی درائی تھی۔ اس نے گھبرا کر چہرہ بالکل جھکا کر اخبار کے آگے کر لیا۔ وہ یقیناً اس کی موجودگی سے بے خبر اب اپنی مادری زبان میں الوداعی کلمات ادا کر رہا تھا۔ گلے گلے کہہ کر اس نے ریسیور رکھا، پیسے ادا کیے، بقیہ رقم بٹوے میں ڈالی اور بٹوہ جیب میں رکھتے ہوئے پلٹا ہی تھا کہ اس نے وہاں بیٹھے دیکھ کر ٹھٹکا۔